اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں صحابہ کی شان اور مقام کو بہت زیادہ بیان کیا اور مختلف انداز سے بیان کیا۔ کبھی تو قرآن مجید کہتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہیں ہدایت پر اپنے رب کی طرف سے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے۔ جس وقت قرآن مجید نازل ہو رہا تھا اس وقت میں اور آپ تھے، امام اعظم امام ابو حنیفہ تھے، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل تھے، امام بخاری تھے، امام مسلم تھے، امام ترمذی تھے، امام ابن ماجہ تھے، امام نسائی تھے، شیخ عبد القادر جیلانی تھے، بایزید بسطامی تھے، مفسرین تھے، محدثین تھے۔ کون تھے؟ صحابہ۔ اولئک علی ھدی من ربہم، اور کہیں فرماتا اولئک ھم الراشدون، یہی لوگ ہیں ہدایت یافتہ۔ اور میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جو بھی جس صحابی کے پیچھے چلے گا وہ ہدایت یافتہ بن جائے گا۔ یہ خود ہدایت یافتہ نہیں تھے بلکہ دوسروں کی ہدایت پہ آنے کا ذریعہ بن گئے۔ کہیں قرآن مجید کہتا ہے اولئک ھم المؤمنون حقا، پکے سچے مومن یہی لوگ ہیں۔ کون پکے سچے مومن ہیں؟ صحابہ کرام۔ اولئک حزب اللہ، اللہ کہنا کیا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہر بادشاہ اپنی فوج رکھتا ہے، میں تو شہنشاہ مطلق ہوں، میری بھی فوج ہے۔ اولئک حزب اللہ، میرے نبی یار تیرے نے تے فوج میری ہے۔ پاکستان کی فوج کی سرحدوں سے وفاداری پر کوئی اشکال، اعتراض یا تنقید ہو سکتی ہے؟ نہیں تو بنیان و مرصوص دیکھ لو۔ میں آپ کو 65 کی طرف نہیں لے کے جاتا اور 71 کی طرف بھی نہیں لے کے جاتا۔ 65 اور 71 میں کیا ہوا؟ جب دشمن کا خطرہ ہوا تو محلے کے محلے خالی ہو رہے ہیں، شفٹ ہو رہے ہیں، دوسری جگہوں پہ جا رہے ہیں۔ اور جب پچھلے دنوں میں جو بنیان و مرصوص وجود میں آئی تو میں دیکھ کے سن کے حیران تھا۔ میں پنڈی گھیپ میں تھا، میں جب باہر نکلا صبح کے وقت، وہاں علماء کرام کا کنونشن تھی، کانفرنس تھی، تو میں جب باہر نکلا تو دائیں بائیں باتیں کر رہے ہیں، رات وہ پوچھ رہے ہیں رات کیا ہوا، رات کیا معاملہ ہوا۔ مجھے ایسے لگا جیسے وہ پوچھ رہے ہیں کہ رات چھکے چوکے کس نے لگائے ہیں، ہماری ٹیم نے کیا کیا، کتنی بورڈ آؤٹ ہوئے ہیں۔ کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں۔ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ہمارے ملک کے چند افراد سرحدوں پہ محافظ بیٹھے ہیں، اس لیے ہمیں خوف نہیں تھا۔ میں اگلی بات کرنے لگا ہوں، اس بات کو ذرا سمجھ، اس بات کے کرنے سے اگلی بات آپ کو سمجھ آئے گی۔ اللہ کہہ رہا ہے اولئک حزب اللہ، میرے پیغمبر یار تیرے نے تو فوج میری ہے۔ تو اگر پاکستان کی سرحدوں کی فوج پہ تنقید نہیں کی جا سکتی، اگر تنقید کرے گا تو باغی بنے گا، تنقید کرے گا تو جیل میں جائے گا، تنقید کرے گا تو تختہ دار پہ جانا پڑے گا۔ اگر پاکستان کی فوج پہ تنقید نہیں ہو سکتی تو اللہ کی فوج پہ بھی تنقید نہیں ہو سکتی۔ اچھا میں اور آسان کرتا ہوں، مجھ پہ تنقید ہو سکتی ہے، انسپیکٹر صاحب پر بھی تنقید ہو سکتی ہے، خطیب پہ بھی تنقید ہو سکتی ہے، مجھ پہ بھی تنقید ہو سکتی ہے، آپ کے نائب امام پہ بھی تنقید ہو سکتی ہے۔ کیوں ہو سکتی ہے؟
کہ آپ کا امام، آپ کا خطیب محنت سے عالم بنا، محنت سے حافظ بنا، محنت سے قاری بنا، بچے نے محنت کی قرآن پہ تو حافظ بنا، بچے نے محنت کی تجوید پہ تو قاری بنا، بچے نے قرآن مجید پہ ترجمے پہ محنت کی تو عالم بنا، اور بچے نے اس پہ مزید محنت کی تو مفتی بنا۔ کیا خیال ہے میں اور آپ میں سے کوئی محنت کرے اور صحابی بن جائے؟ میں اور آپ میں سے کوئی محنت کرے تو صحابی بن جائے؟ صحابی محنت سے نہیں بنتا، صحابیت کا درجہ محنت سے نہیں ہے، صحابیت کا درجہ عطائی ہے، صحابہ کا درجہ اللہ نے عطا کیا ہے۔ کوئی اپنی محنت سے، اپنی مشقت سے، اپنی غور و فکر سے، اپنے مجاہدے سے، اپنی ریاضت سے، اپنی تلاوت سے، اپنے روزوں سے، اپنے صدقے سے، اپنی خیرات سے، اپنے حج اور عمرے سے صحابی نہیں بن سکتا۔ تو جب صحابی عطائی درجہ ہے پھر صحابہ پہ تنقید کیوں؟ صحابہ کے عمل کو لے کے بیٹھ جانا کیوں؟ اگر کوئی علم کے زور پر صحابی بنتا تو امام اعظم ابو حنیفہ صحابی ہوتے، اگر کوئی تقوی کے بل بوتے پہ صحابی بنتا تو شیخ عبد القادر جیلانی صحابی ہوتے، کوئی اپنے ریاضت اور مجاہدے کی وجہ سے صحابی بنتا تو بایزید بستامی صحابی ہوتے۔ امام ابو حنیفہ صحابی نہیں، کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اس نے میرے نبی کے زمانے میں پیدائش نہیں پائی۔ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکی اور مدنی زندگی گزار رہے تھے امام ابو حنیفہ پیدا نہیں ہوئے۔ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نبوت تھا شیخ عبد القادر جیلانی موجود نہیں تھے، اس وقت موجود تھے بلال۔ اللہ نے بلال کو چلایا حبشے سے اور بکوایا منڈیوں میں اور پہنچایا نبی کے قدموں میں، اور پھر وہ چلتا زمین پہ ہے، اللہ اس کی آواز جنت پہ سناتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ میرے نبی کا یار ہے، میرے نبی کا صحابی ہے۔ پھر کچھ لوگ تحقیق والے ہوتے ہیں، آپ جیسے بھی ہو سکتے ہیں، بلکہ آپ جیسوں میں بھی ہیں، وہ تحقیق شروع کر دیتے ہیں اور کھول لیتے ہیں تاریخ کو، تاریخ کی کتابیں کھولتے ہیں اور صحابہ کو دیکھتے ہیں تاریخ میں کہ فلاں نے یوں لکھا، فلاں نے یوں لکھا، فلاں نے یوں لکھا، فلاں نے لکھا، امیر معاویہ ایسا تھا، امیر معاویہ ایسا تھا، فلاں نے لکھا، فلاں نے لکھا، طبری نے لکھا۔ ارے صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں کہ صحابہ کو تاریخ کے اوراق میں دیکھیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں۔ یہ جملہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ میری زندگی میں یا میری موت کے بعد انشاءاللہ یہ جملہ میرے ٹون کے ہر بچے بچی، بڑے بوڑھے جوان مرد بلکہ عورتوں کی زبان پہ بھی آئے گا انشاءاللہ۔ صحابہ تاریخی شخصیات نہیں کہ انہیں تاریخ کے اوراق میں دیکھے، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں۔ تاریخ کے ورق نہ دیکھو، قرآن کے اوراق دیکھو، قرآن کیا کہتا ہے صحابہ کے بارے میں۔ نہیں سمجھے تو اور آسان کرتا ہوں، بات تو سمجھانی ہے، ایک دفعہ آپ کے دل میں اتارنی تو ہے انشاءاللہ تعالی۔ گندی مکھی گیلا عادت پہ بیٹھتی ہے، گندی مکھی نجاست پہ بیٹھتی ہے، گندی مکھی گند پہ بیٹھتی ہے، اور شہد کی مکھی پھولوں پہ بیٹھتی ہے، سبزے پہ بیٹھتی ہے۔ صحابہ کے بارے میں گندی مکھی بن کر تاریخ پہ نہیں جانا، صحابہ کے بارے میں شہد کی مکھی بن کر قرآن کے پھولوں کو دیکھنا ہے، قرآن کے پھولوں سے فائدہ اٹھانا ہے۔ چونکہ میرا موضوع صحابہ میں سے امیر معاویہ پچھلے جمعے میں بھی تذکرہ کیا تھا تو اسی کو آگے چلانا چاہتا ہوں۔
حضرت معاویہ کے بارے میں عام لوگ، سادہ لوگ کہتے ہیں جی فتح مکہ پہ ایمان لائیں، اور فتح مکہ ایمان نہ لاتے تو اور کیا کرتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اقتدار مل گیا، مکہ فتح ہو گیا، سارے دس بستہ کھڑے ہوئے ہیں، سارے غلام کی حالت میں کھڑے ہوئے ہیں اور وہ انتظار کر رہے ہیں کیا ہوگا، آج کیا فیصلہ ہوگا؟ تو اس موقع پر امیر معاویہ ایمان لائے، اور کیا کرتے؟ تو فتح مکہ پہ ایمان نہیں لائے تھے۔ 7 ہجری کو جب میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ قضا فرمایا، 6 ہجری کو کہاں روک دیا گیا تھا؟ حدیبیہ کے مقام پر۔ کس مقام پر؟ حدیبیہ کے مقام پر۔ 7 ہجری کو میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عمرہ قضا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کے بقیہ اعمال کر لیے، طواف کر لیا، سعی کر لی، اور پھر مروہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہاتھ میں کینچی ہے، اور صحابہ کی تعداد 1000 سے زیادہ ہے۔ اس موقع پر میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کاٹنے والے کا نام امیر معاویہ ہے۔ فتح مکہ کب ہوا؟ 8 ہجری کو، اور آپ عمرہ کب کر رہے ہیں؟ 7 ہجری کو۔ وہاں ابو بکر بھی ہے، عمر بھی ہے، عثمان بھی ہے، علی المرتضیٰ بھی ہیں، طلحہ زبیر بھی ہیں، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کون اتار رہا ہے؟ کون کاٹ رہا ہے؟ اور آپ سوچو، اگر آپ کو ایسا موقع ملے تو آپ اپنے پیاروں کو بلائیں گے یا کسی اور کو بلائیں گے؟ اپنوں کو بلائیں گے۔ اچھا، کچھ جو تحقیق والے ہوتے ہیں، آپ میں بھی بیٹھے ہیں، ضرور بیٹھے ہوں گے، کچھ تحقیق والے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی امیر معاویہ ایمان تو پہلے لا چکے تھے، اور زہر کب کیا؟ فتح مکہ کے موقع پر۔ کب ایمان لائے؟ یہ فتح مکہ سے کچھ پہلے، جیسے 7 ہجری، صحیح بخاری کی روایت ہے، 7 ہجری کا میں تذکرہ کیا، تو وہ کہتے ہیں اس موقع پر ایمان لائے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، سب سے پہلا اسلامی معرکے کا نام کیا ہے؟ سب سے پہلے غزوے کا نام کیا ہے؟ بدر۔ اور بدر کا جو معرکہ ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آئے ہیں، اپنے ہیں یا بیگانے آئے؟ اپنے آئے۔ ادھر ابو بکر ہے تو سامنے عبد الرحمن ابن ابی بکر ہے، ادھر حمزہ ہے تو سامنے عباس ہیں، ادھر علی ہے تو سامنے عقیل ہیں۔ رشتہ داری بتانے کی ضرورت ہے؟ حمزہ اور عباس بھائی، سگے بھائی، علی اور عقیل سگے بھائی، عقیل بڑے بھائی ہیں، ابو بکر بیٹا۔ اس معرکے میں حضرت معاویہ ہیں؟ نہیں، حالانکہ یہ معرکہ رونمائی ابو سفیان کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ آپ تو تعاقب میں گئے تھے، کس کے؟ ابو سفیان کے تعاقب میں۔ اس میں امیر معاویہ ہیں؟ نہیں ہیں۔ خندق میں ابو سفیان دشمنوں کی صفوں کا سردار ہے، اس میں امیر معاویہ ہے؟ خندق کے موقع پر پورا مشرکین عرب مقابلے میں آ گیا، اس میں امیر معاویہ ہیں؟ نہیں ہے۔ کسی جگہ یہ کوئی بھی نہیں دکھا سکتا کہ امیر معاویہ کے ہاتھ میں تلوار ہو اور مسلمانوں کے خلاف اٹھی ہو، کوئی بھی نہیں دکھا سکتا۔ ارے امیر معاویہ کے ہاتھ اللہ نے بنائے تھے قرآن مجید لکھنے کے لیے۔ امیر معاویہ کے اللہ نے ہاتھ بنائے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط لکھنے کے لیے۔ دنیا کا کوئی آدمی وہ کہتا ہے معاویہ کو صحابی مانتا ہوں، لیکن اس نے یہ غلطی کی، یہ غلطی کی، یہ غلطی کی، نعوذ باللہ۔
تو کہتا ہے اس نے غلطی کی، قرآن مجید کہتا ہے 27واں پارہ ہے اور سورۃ الحدید ہے، اور سورۃ الحدید کی آیت نمبر 10 ہے، اللہ کہتا ہے اللہ نے صحابہ کو دو گروہوں میں تقسیم کیا. یاد آ گیا؟ پچھلا موضوع پہ نہیں آیا. صحابہ کو 2 جماعتوں میں تقسیم کیا، فتح مکہ سے پہلے اور فتح مکہ کے بعد. قرآن بول اٹھا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، نہیں ہے برابر تم میں سے جس نے پہلے مال خرچ کیا اور جہاد کیا. اللہ تو نے 2 جماعتیں بنائی ہیں، تو جو فتح مکہ سے پہلی جماعت ہے بتا دے، تو ہی بتا دے کیا مقام ہے. اللہ نے فرمایا اولئک اعظم درجۃ، ان کے درجے بہت بلند ہیں. کن سے؟ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، ان لوگوں سے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا اور بعد میں جہاد کیا. لیکن آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ کلن، اللہ کہتا ہے میرے نبی کے سارے یاروں کے ساتھ میں نے جنت کا وعدہ کر دیا. فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے. ارے اللہ کے بندو، جب جس آدمی کے آگے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں، پھر اس پہ تنقید نہیں. چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا ان کی توجہ کو. بچے نے ضد کی اماں حلوہ بنا دو. پرانے زمانے کی بات کر رہا ہوں. ماں نے 1 روپیہ دیا، جا بیٹا تیل لے کے آ. وہ تیل لینے کے لیے اس کو پیالہ ہاتھ میں دیا، اور پیالہ لے کے وہ دکاندار کے پاس گیا. اس نے 1 روپے کا اس میں گھی اور تیل ڈالا، تیل بچ گیا. خدارہ توجہ کرنا، باتیں مثالوں سمجھ آتی ہیں. حاجی صفدر صاحب آواز آ رہی ہے؟ پیالہ میں تیل ڈالا، تیل بچ گیا. اور پیالہ میں کہہ رہا ہوں آپ کو پرانے پیالے یاد ہوں گے جس کے نیچے بھی پیندا بڑا ہوتا ہے. اس نے دکاندار نے پوچھا تیل تو زیادہ ہے، تیرے پیالے میں جگہ نہیں. بچے نے پیالے کو یوں کیا، کہا ادھر ڈال دو. آگے سمجھ، وہ تھوڑی سی جگہ بنی ہوتی ہے، اس میں ڈال دو. لے کے واپس آ گیا ماں کے پاس، اور ماں نے جب وہ تیل دیکھا تو کہتا اتنا تھوڑا تیل. اس نے کہا اماں گھبرا نہیں، ادھر بھی ہے. کچھ بچا؟ ارے صحابہ اکرام پہ تنقید کرنے والے اگر صحابہ میں سے کسی ایک صحابی پہ بھی تنقید کریں گے تو ہمارے پاس کچھ نہیں بچے گا. نہ توحید، نہ رسالت، نہ ختم نبوت، نہ قرآن، نہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، کچھ بھی نہیں بچے گا. اور آخری بات کرنے لگا ہوں، مجھے صحابہ سے محبت ہے. آپ بھی کہیں ہمیں صحابہ سے محبت ہے. کیوں؟ اس لیے مجھے صحابہ سے محبت ہے کہ وہ نبی کے یار ہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ یاراں دے یار بھی یار ہی ہونے نے. صحابہ نبی کے دوست ہیں. اور خود میں ایسے نہیں کہہ رہا، دلیل ہے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی غرضا. لوگوں میری امت کے آنے والے قیامت تک کے لوگوں، میرے صحابہ کے بارے میں ڈرنا، اللہ سے ڈرنا. میرے صحابہ کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا. فمن احبہم فبحبی احبہم، جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ میں محمد کی وجہ سے کرتا ہے. ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جو میرے صحابہ سے بغض کرتا ہے وہ میں محمد کی وجہ سے کرتا ہے. تو صحابہ سے محبت ہے. کیوں؟ اس لیے خاتم النبیین سے محبت ہے. مجھے صحابہ سے اس لیے محبت ہے کہ وہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ سے محبت ہے. تو صحابہ اکرام پرانی شخصیات ہیں. صحابہ اکرام میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عینی گواہ ہیں. عینی گواہ ہے. جو کچھ مجھ تک پہنچا، آپ تک پہنچا دین کی شکل میں، اس کو پہنچانے والے کون ہیں؟